نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ تحفہ حفاظ کتاب کا سلسلہ جاری ہے ماشاءاللہ۔ صفحہ نمبر 77 سے ہم نے پڑھنا ہے۔ کچھ حالات ہم نے پڑھے تھے، سیدنا عاصم، سیدنا امام حمزہ یعنی جو قراء ہیں اور راوی ہیں قرآن پاک کے، امام نافع، سیدنا قالون، ہشام بن عمار، سیدنا عاصم، امام حمزہ کے آخری حالات میں سے لکھا تھا کہ وہ ہر مہینے میں 25 بھی لکھا ہے، 27 بھی لکھا ہے، 28 بھی لکھا ہے قرآن مجید ترتیل اور تحقیق کے ساتھ ختم کرتے تھے، یعنی ہماری طرح نہیں، سپیڈ کے ساتھ، ترتیل سے بھی اور تحقیق کے ساتھ۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے عجیب و غریب واقعات و حالات۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ شریف ریاض الجنہ میں مسلسل 10 راتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور خواب میں آپ کو قرآن کریم سنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ انجینئر وغیرہ سنیں گے نا، اس واقعے کے انکار ہی کر دیں گے، ٹھیک ہے جی، لیکن کرتے رہیں۔ جب مکمل کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حماک اللہ من الشبہی، اللہ تعالیٰ شبہات اور متشابہات سے آپ کی حفاظت فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی متشابہ قرآن میں ہوتے ہیں نا، وہ ہم لگ جاتے ہیں کہیں پہ، کون سی آ گئی، اذ ناداہ ربہ، جیسے هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا آتا ہے، اور یہی امس پارم بھی آتا ہے، اذ هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ۔ اس قسم کے متشابہات آپ لوگوں نے بھی جو حفظ کرنے والے ہیں اس چیز کا خاص خیال کرنا ہے، سبق کے دوران، بس سب کی منزل کے دوران متشابہات پہ خاص توجہ دینی ہے اور متشابہ لگنے سے بچنا ہے۔ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت کہاں پر ہے، میں کون سے سپارے میں ہوں، آپ مکمل اپنے ذہن کو حاضر رکھیں گے کہ میں اما سپاہ ہوں تو وہاں پہ ہے هل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ، هل اتاک حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، اس طرح یہ وہاں پہ آتے ہیں 19ویں میں، ٹھیک ہو گیا۔ امام شاطبی عموماً نماز فجر کے وضو سے نماز ظہر ادا فرمایا کرتے تھے۔ پہلے امام شاطبی اپنی بستی شاطبہ میں پڑھاتے رہے، پھر مصر کی وطنیت اختیار فرما لی اور وہاں جامعہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شعبہ قرات و افتاء کے صدر مقرر ہوئے، وہیں بنی حمیری خاندان میں شادی کی۔ یعنی ظہر کے وضو سے، اب فجر کے وضو سے ظہر پڑھنا عام طور پہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے، تو کیا مطلب ہوا، ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات جاگ کر مسائل امت کو مسائل دیے، دقیق مسائل، باریک مسائل امت کے لیے قیامت تک آسانی فرما گئے، اور آج ان کو جناب نئے مولوی آ گئے، نئے انجینئر آ گئے اور اپنی ترتیب نکال لی ہے، وہ بابوں شابوں کو انہوں نے کہا یہ باب شابے ہیں، باب شابے کہہ کے ان کو تنقید کرتے ہیں، ان کے مسائل پہ باتیں کرتے ہیں۔ 70 علماء ان کی مجلس میں ہوتے تھے، اہل علم، جن کے علم جو ہے ثریا تک پہنچے ہوئے تھے، آسمانوں تک جو علم تھا وہاں سے اللہ نے ان کو عطا کیا، اور آج آ گئے نئے فتنے، ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ سے اگر اشراق کے بعد بندہ وضو کر لے تو ناشتہ کم کرے، بندہ کھانا کم کرے، تو ہم لوگ بھی زور تک چلا ہی سکتے ہیں، مسئلہ ایسا نہیں، اصل مسئلہ ہے عشاء کے وضو فجر۔ بہرحال پھر بھی وضو تو ہمارا ہونا چاہیے، ہم کتنا کر سکتے ہیں کہ وضو ہمارا ہر وقت ہو، اس سے برکتیں ہوں گی اور ہماری بھی جو ہے طالب علموں والی اور ان کے ساتھ نسبت ہو جائے گی، برکت آئے گی زندگی میں، اور کچھ نہ کچھ نفل پڑھتے رہیں ہم وضو کر کے۔
پہلے امام شاطبی اپنی بستی اچھا یہ ہو گیا۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے شاگرد علم الدین سخاوی سے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ میرے اور شیطان کے درمیان مناظرہ ہو گیا۔ شیطان کہنے لگا آپ نے ایسا کام کیا ہے کہ میں آپ کو ہلاک کر ڈالوں گا۔ اس پر میں نے اس سے کہا اللہ کی قسم مجھے تیری ذرا بھی پرواہ نہیں، تو نے جو کچھ کرنا ہو کر لے۔ ابو شامہ نے علامہ سخاوی سے نقل کیا کہ ایک شخص قدس کے لیے عازم سفر ہوا اور علامہ شاطبی کی خدمت میں الوداعی سلام و ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے اس کو فرمایا اللہ تعالیٰ اس جگہ کے لوگوں میں ہمارا ذکر خیر جاری فرما دیں کہ کیونکہ مکہ اور مدینہ کے بعد قدس سے زیادہ کوئی مقام بھی اہل آسمان کے یہاں معزز و مکرم نہیں ہے۔ سخاوی فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھے خبریں پہنچیں کہ وہاں آپ کو بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ قرآن کے 7 حرفوں پر نازل ہونے کا پس منظر۔ امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ سے روایت کی ہے، یعنی امام بخاری کے بعد امام مسلم کا مرتبہ ہے نا حدیث میں، روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو ایک حرف اور لغت کے موافق پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے عافیت و بخشش اور مزید عنایت و رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس ایک حرف کی پابندی کی طاقت نہیں رکھتی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوسری مرتبہ آئے اور یہ کہا یقیناً اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 2 حرفوں کے موافق پڑھے۔ فرمایا میں اللہ سے عافیت اور درگزر کرنے کی درخواست تو دعا کرتا ہوں اور میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ پھر جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تیسری مرتبہ آئے اور کہا بے شک اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت قرآن کو 3 حرفوں کے موافق پڑھے۔ پھر فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے معافی اور مغفرت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ میری امت اس کی بھی طاقت نہیں رکھ سکے گی۔ پھر چوتھی بار جبریل علیہ السلام نے آئے اور عرض کیا کہ حق تعالیٰ آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ آپ کی امت قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھے، پس وہ ان میں سے جس حرف کے موافق بھی پڑھیں گے اسی میں درستی کو پہنچیں گے۔ صحابہ کرام میں اختلاف قرات کا واقعہ۔ اچھا جی، حضرت ابی رضی اللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں مسجد میں داخل ہوا کہ نماز ادا کروں تو دیکھا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے سورہ نحل کی قرات شروع کر دی اور اس کو اس طریقہ کے خلاف پڑھا جس طریقے سے میں پڑھتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے پوچھا کہ تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور اس نے بھی نماز میں سورہ نحل پڑھی اور ہم دونوں کے خلاف تیسری طرح پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کو یہ سورت کس نے پڑھائی؟ تو اس نے بھی وہی جواب دیا۔ اس سے میرے دل میں ایک ایسی تکذیب اور شک پیدا ہوا جو زمانہ جاہلیت کے شک و تکذیب سے بھی شدید اور سخت تھا۔ یہ سرسری وسوسہ تھا جو فوراً رفع ہو گیا۔ یہ واقعہ 7 احرف والی حدیث کے علم سے پہلے کا ہے اور ظاہر ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں شرعاً کوئی مواخذہ نہیں، اور میں دونوں کا ہاتھ پکڑ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور عرض کیا ان دونوں کو تلاوت کے لیے فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں سے ایک کو قرات کا حکم دیا اور سن کر فرمایا احسنتا، بہت اچھا اور صحیح پڑھا، جس سے میرے دل میں وہی وسوسہ حاجسہ سرسری خیال دوبارہ پیدا ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے شخص سے پڑھنے کے لیے فرمایا اور سن کر کہا اصبتا، تم نے بھی درست پڑھا۔ اس سے میرے دل میں سے بارہ وہی خیال آیا۔ پھر مجھ سے سن کر فرمایا ہاکذا انزلت، یہ صورت اس طرح بھی نازل کی گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینہ پر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا اعیذک باللہ یا ابی من الشک، اے ابی میں تمہیں شک اور وسوسے سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا شک اور وسوسہ ان کے چہرے کی سرخی اور اس کے آثار سے معلوم کر لیا تھا، جیسا کہ بعض روایت سے ثابت ہے۔
پھر فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار آپ کو حکم دیتے ہیں کہ قرآن کو ایک حرف پر پڑھیں۔ میں نے کہا اے اللہ میری امت پر آسانی اور تخفیف مہربانی فرمائیے، آسانی۔ تو جبریل علیہ السلام دوبارہ آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ قرآن کو 2 حرفوں پر پڑھیے۔ میں نے پھر وہی دعا کی۔ جبریل علیہ السلام تیسری بار آئے اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ قرآن کو 7 حرفوں پر پڑھیں، اور حق تعالیٰ نے آپ کو ہر بار لوٹانے کے بدلہ میں ایک مقبول سوال دیا ہے جو ضرور منظور ہوگا الی آخرہ۔ رواہ الحارث بن ابی اسامہ فی مسندہ بہذا لفظ، اور مسلم کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان تینوں لفظ سوالوں میں سے 2 سوال تو اسی وقت فرما لیے تھے، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی۔ سبحان اللہ، امت کو یاد رکھتے ہیں ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور فرمایا کہ تیسرا سوال قیامت کے دن کے لیے مؤخر کرتا ہوں جس دن مخلوق میری طرف رغبت کرے گی۔ سبحان اللہ، امت پر کس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ حق تعالیٰ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد نقل فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھے تاکہ اس کی وجہ سے لوگوں کا مال کھائے، قیامت کے دن وہ ایسی حالت میں آئے گا کہ اس کا چہرہ محض ہڈی ہوگا جس پر گوشت نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے قرآن پاک کی قدر کرنے کی اور اس کے علوم کی بھی اور حفظ کرنے کی، عمل کرنے کی، ترجمہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔